السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کو آج کے ولاگ میں۔ تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آج میں آئی ہوں اپنی سسٹر کی طرف۔ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، کافی دنوں سے میڈیکل دیا ہوا تھا، انہوں سے اسکول سے بھی چھٹی لی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے سبزیاں وغیرہ اگائی ہوئی ہیں، میں ادھر پھر رہی تھی تو طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا چلیں آج سیٹرڈے ہے، ویکینڈ ہے، ان کا پتہ کر رہا ہوں۔ تو وہ ماشاءاللہ سے پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ تو میں نے سوچا وہ یہاں پہ ولاگ بناتی ہوں، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ گرینری بہت ہے ادھر نا۔ تو بس بہنوں کا رشتہ ایسا ہے، لڑائی کر لیں، بول لیں، جھگڑ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن رہتی ویسی ہیں، رشتہ ان کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اب میں پتہ کرنے آ رہی تھی سسٹر کا، تو مجھے آج نا اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی کہ ہم دونوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا، تو میرے ابو کہا کرتے تھے دوسری سے کہ ریسٹ کریں آپ۔ تو ہمارا جب دوسری کا ایک کام ہوتا تھا نا، یعنی جو بیمار ہو جاتی تھی، تو ابو نے کہنا وہ جو صحیح ہے نا، فرض کریں اگر میں بیمار ہوں تو سسٹر سے کہنا بڑی سسٹر ہیں کہ آپ کام کریں اس کا سارا، جو بھی چائے بنانی، گھر میں جو بھی کام ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بچے کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں۔ تو اگر میں بیمار ہوتی تھی باجی کرتی تھیں، اگر باجی بیمار ہوتی تھی تو مجھے کرنا پڑتا تھا۔ ہم لوگوں نے اتنی لڑائی کرنی آپس میں، ہم نے کہنا کہ نہیں اٹھو، آرام نہیں کرنا، ایسے ہی جان بوجھ کے کر رہی ہو تم نا، نخرے کر رہی ہو، ڈرامے کر رہی ہو، بیمار نہیں ہو، جان بوجھ کے ابو کے پاس چلی گئی ہو کہ کام نہ کرنا پڑے، اٹھو اور اپنا کام کرو۔ تو اب وقت یاد آتا ہے کہ واقعی وہ وقت کتنا اچھا ہوتا ہے، بہنیں پاس پاس رہتی ہیں، بے شک کام کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے کوئی بات ہوتی ہے تو کر لیتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ اس لڑائی کا، اس جھگڑنے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا، اس اکٹھی زندگی کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ کوئی کام گھر میں کرنا ہونا، کوئی پڑا ہونا ایک دوسرے کا، مجھے پتہ ہے کبھی بارش آ جانی تو اگر ہم چھت پہ سوتے تھے تو سسٹر کی باری ہوتی تھی کہ بستر اس نے بچھانے ہیں، تو یا میری باری ہوتی تھی کچھ روز کہ اس نے اکٹھے کرنے ہیں۔ تو اگر وہ رات کو بستر بچھا دیتی تھی نا، تو اگر رات بارش آ جانی نا تو اس نے بستر اٹھا دینے ایک دفعہ اوپر سے۔ تو جب صبح اٹھنا، تو جب صبح ظاہرہ صبح اس باری اس کی ہوتی تھی اٹھانے کی، تو اس نے لڑائی کرنی کہ نہیں 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 تم ہی بستر اٹھاؤ، کیونکہ میں نے رات بارش ہوئی تھی تو میں نے بستر اٹھا دیے تھے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر وہ مجھے ہی اٹھانے پڑنے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا ہماری اماں نے ہمیں بانٹ کے کام دیا ہوتا تھا، ظاہرہ ہر وقت تو کام والی اویلیبل نہیں ہوتی نا، تو کبھی نہیں بھی ہوتی تھیں، تو ہماری اماں نے کہنا کہ ایک برتن صاف کرے گی، ایک صفائی کرے گی۔ تو کپڑے بھی دھونے والے ہوتے تھے، مشین لگانی ہوتی تھی، کچھ اس طرح کا نا ہو جاتا تھا۔ تو اگر میں برتن میرے صاف کرنے والے کچن میں پڑے ہوتے تھے نا، تو سسٹر کی باری صفائی کی ہوتی تھی تو میں نے برتن دھونے۔ تو اگر برتن دھلے ہوئے نہیں ہیں، ساس پین چائے والا کوئی بھی ایسا برتن اگر نہیں ملتا تھا نا، میری سسٹر ایسے کرتی تھیں کہ جو اپنا برتن نہیں ہوتے، ڈونگے ہوتے تھے سٹیل کے سالن والے، تو میری سسٹر نے اس میں چائے بنا لینی، لیکن برتن نہ دھونے۔ وہ بہت زیادہ الرجک تھیں برتن دھونے سے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ زندگی اچھی تھی، مزے کی تھی۔ کبھی کبھی ہم ایسے بھی کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے، اس سسٹر نے کہنا چلیں ٹھیک ہے برتن دھو دوں گی، میں دھو دوں گی، اتنی مجھے پیمنٹ کر دینا جو تمہارے پاس پاکٹ منی ہو۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ پھر وہ ظاہرہ میں اپنی پاکٹ منی سسٹر کو دے دیتی تھی اور میری سسٹر میرے برتن صاف کر دیتی تھیں۔ تو وہ دن اب یاد آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں، اب تو بچے جو ہیں آگے انہیں اتنی فیسیلیٹیز ہیں، سارے کام جو ہیں وہ مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں چلیں ارینج کر لیں کسی طرح، بچوں کو نہ کرنا پڑے، بچے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، بچے اپنا پڑھ لیں۔ تو پڑھائی مشکل بھی ہے، اب کمپٹیشن بہت زیادہ آ گیا ہے، تو والدین بھی بس ایسے ہی ہیں، لیکن وہ وقت اچھا ہوتا تھا۔ میں تو اپنا جو میرا چھوٹی تھی نا، میں تو بہت پھرا کرتی تھی باہر۔ اب تو ظاہرہ نہیں پھرنے دیتے، زیادہ بچیاں باہر بھی نہیں جاتی، لیکن میں گاؤں میں وہ جو ہوتے ہیں نا گانے شانے والے، اب میں ان کا نام کیا لوں، ناچنے والے لوگ، تو جب بھی گاؤں میں آتے تھے نا، تو مجھے اور میری 2-3 کلاس فیلوز تھیں، میرا خیال ہم 9th میں 7th میں 8th میں تھے میرا خیال، تو ہمیں سارا پتہ ہوتا تھا۔
ہمیں سارا پتہ ہوتا تھا کہ وہ کس کے گھر اور کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں بچے، وہ دھوپ ہے ادھر تو وہ گراؤنڈ میں بچے جو ہیں نا کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک اپنی ہی زندگی ہے. اسی طرح ہم لوگ نا کھیلا کرتے تھے جو بھی باہر گیم ہوتی تھی. تو میں بات کر رہی تھی کہ وہ جو لوگ آتے تھے نا تو ان کا پتہ ہوتا تھا. ہمارے پورے گاؤں میں ہمیں پتہ ہوتا تھا، میں اور میری کلاس فیلوز تھیں، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کہاں رکے ہوئے ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کب کس کے گھر جا رہے ہیں، کب کہاں سے آ رہے ہیں. اور جب میرے ابو کے آنے کا ٹائم ہونا، کہیں میرے ابو باہر گئے ہوئے ہوتے تھے، بتایا نا آپ کو میں نے بہت دفعہ، وہ ماشاءاللہ سے پولیٹیشین تھے تو سوشل بھی بہت زیادہ تھے. تو جب ان کے آنے کا ٹائم ہونا نا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی. تو میرے ابو نے آ کے پوچھنا، پھر مجھے ڈھونڈا جانا، پھر میں نے آنا، میری وہ پٹائی لگنی اور پھر میں بھول بھال جاتی تھی. یہ بچے جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم لوگ بھی اتنا کھیلتے تھے، گڑیوں سے کھیلنا. پھر وہ سارے ایک گیم ہوتی تھی، ہم اسے کہتے تھے، وہ کیا تھا اس کو بولتے تھے، لڑکوں والی گیم تھی، کوئی میرے ذہن سے نکل گئی ہے. وہ بھی بہت زیادہ کھیلتے تھے. اب تو بچے انڈور گیمز میں زیادہ بزی رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، کوئی بھی گیمز میں اسی طرح انڈور گیمز میں رہتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو الحمدللہ جو میں نے زندگی گزاری ہے وہ بہت ہی اچھی گزاری ہے، اور ساری آؤٹ ڈور گیمز ہوتی تھیں. لڑکی ہونے کے باوجود میں یہ بچوں والے کھیل، کرکٹ کھیلنی، وہ جو گولیاں بنٹے، وہ ہم بہت زیادہ کھیلتی تھی. میرے کزن آتے تھے، وہ میرے سے ان ہائٹ میں لمبے تھے، تو جب ہم لوگوں نے بنٹے کھیلنے نا، انہوں نے جب اپنا وہ نشانہ لگانا نا تو وہ اس کے اوپر ہی جا گرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں. تو بہت مزہ آتا تھا ان کے ساتھ. وہ ایک باندر قلعہ ہوتا تھا، ایک پتہ نہیں کیا کیا گیمز ہوتی تھیں، ریڈی گو ہوتی تھی. تو سارا دن ایسے ہی گزر جاتا تھا. اب تو بچے بس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور یہ موبائل کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا. تو چلیں جی، یہ میں نے آپ کو سسٹر کا وہ باہر سے گرینری وغیرہ بھی دکھا دی، یہ سارا بھی دکھا دیا. تو ہم واک بھی کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ ولاگ بنایا جائے ایک آپ کے لیے. تو الحمدللہ اب ہم شام تک رکیں گے انشاءاللہ. تو رات کو واپس چلے جائیں گے، تھوڑی سی شاپنگ کریں گے. یہ وہ کھالیاں سی کیا کہتے ہیں انہیں، کھیلیاں سی وہ بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ. وہ اب اگلے موسم کی سبزیاں اگائیں گے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنی گرینری. وہ میری سسٹر کا گھر ہے، یہ درختوں کے اندر گھرا ہوا ہے. مطلب ہر طرف سے ماشاءاللہ سے نا ان کے گھر میں دھوپ جو ہے نا وہ ان کے مین ڈور کو نہیں پڑتی. تو درخت ماشاءاللہ بہت ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ سبزیاں اگائیں گے. یہ جو پہلی سبزی پالک تھوڑی تھوڑی، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں ان کی پالک. یہ دیکھیں دھنیا جو اگایا ہوا ہے انہوں نے، پالک جو اگائی ہوئی ہے انہوں نے. یہ دیکھیں جی یہ پالک ہے، یہ ان کا دھنیا ہے. اور یہ دیکھیں جی یہ سسٹر کا لہسن ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کتنا زیادہ لہسن اگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں. تو اسی طرح اس گرینری بھی جو ہے نا وہ انسان کو نا دیکھنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے. انسان نا موڈ جو ہے نا اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. میں بھی ادھر آؤں نا واک کے لیے، یہاں بہت کھلی جگہ ہے سسٹر کی. تو یہ سبزیاں جو اگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ دیکھنا ان کے درخت یہاں پہ مینگو کے بھی ہیں، یہاں پہ دوسرے بھی ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے نا چھوٹے چھوٹے پودے جو اگائے ان کے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ میری سسٹر کا لان. یہ دیکھیں جی میری سسٹر کے گھر ماشاءاللہ سے درخت ہرا بھرا سا ماشاءاللہ ان کا ہے. یہ دیکھیں لان ان کا، یہ دیکھیں پودے، یہ دیکھیں درخت ان کے ماشاءاللہ سے. اتنی رونق ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ، اور دل خود ہی لگ جاتا ہے ادھر آ کے میرا. میں بہت خوش ہوتی ہوں ادھر آ کے، فریش ہو کے میں جاتی ہوں ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں جی درخت ان کے ماشاءاللہ سے، کتنی ویو کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی یہ پتہ نہیں اب کس چیز کے پودے ہیں، یہ نہیں مجھے پتہ. یہ دیکھیں ہاں ان میں مالٹے بھی ہوں گے، لیمو بھی ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے ہوں گے. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں گرینری ان کی. اور یہ دیکھیں جی کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ان کے درخت دکھا رہی ہوں بس. اور یہ دیکھیں اوپر بھی انہوں نے، یہ دیکھیں جامن کا درخت ہے.
اتنے جامن ہوتے ہیں جب ہم آتے ہیں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ارد گرد کے لوگ جو ہیں نا وہ لے گئے ہوتے ہیں توڑ تاڑ کے، اور نیچے بھی گرمیوں میں اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی سسٹر کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی، اب ماشاءاللہ سے بہتر ہیں۔ تو میں نے آپ کو ان کے گھر کا ویو بھی دکھایا کہ کتنی گرینری ہے ماشاءاللہ سے، دیکھا بھی ہے آپ نے۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا، بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔